حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں سے 5 ملفوظات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں کو خیر باد کہنے سے اگر رب کی خوشنودی مل جائے نا، ایک طرف دونوں جہاں ہوں، دوسری طرف رب تعالیٰ کی رضا ہو، ایک طرف دونوں جہاں کی دولت ہو، دوسری طرف رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، آپ فرماتے دونوں جہاں کو ٹھوکر لگا کر جو رب تعالیٰ کی رضا کو چن لیتا ہے اس نے مہنگا سودا کیا ہی نہیں، بالکل سستا سودا کیا ہے۔ دوسرا ملفوظ سماعت کیجئے، آپ فرماتے ہیں جو قرآن کو دیکھتا ہے اللہ کے فضل سے اس کی بینائی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا ملفوظ سنیے، آپ فرماتے ہیں خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد ہو جائے تو بہترین طریقہ اس کے لیے یہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلائے، غریب کی فریاد کو سنے اور اس کی حاجت روائی کرے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ بھٹکے ہوئے کی مدد کرے، تو جہنم سے آزادی کا بہترین راستہ اس نے اختیار کر لیا۔ چوتھا ملفوظ سنیے، آپ خدمت خلق اور انسانیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہ اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا اپنے مسلمان بھائی کو نقصان دینا، اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنا بندے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنا گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کی دل آزاری بندے کو نقصان پہنچاتی۔ اور پانچواں ملفوظ سنیے، اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اور جو ہے وہ غور و فکر کرنے کا ایک جو ہے وہ موقع ہے اور ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کو اس کے تمام حقوق اور آداب کے ساتھ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ اس پر فتن دور کے اندر جب اسلام کا نام لینا مشکل تھا، حضرت سلطان الہند غریب نواز نے آ کر 5 وقت کی اذان بھی دی اور 5 وقت کی نماز بھی باجماعت ادا فرمائی۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ آج گلی گلی محلے محلے میں مسجد ہے، امام بھی مقرر ہے، مسجد میں آتے ہیں خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، سردی میں آتے ہیں آپ کے لیے ہیٹر میسر ہیں، کئی مسجدوں میں گیزر میسر ہیں، گرمی میں آتے ہیں آپ کے لیے اے سی اور کولر موجود ہیں، پنکھے موجود ہیں اور ٹھنڈا پانی موجود ہے گرمیوں میں، سردیوں میں گرم پانی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکر ہے نا، تو یہ قسمت کی خرابی ہے نا ہمارے لیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے مسجد کو کتنے گھر لگتے ہیں، ہر گھر کا ایک فرد بھی آئے نا تو یقین مانے مسجد میں ایک جو وہ رونق لگ جائے، مسجد کی رونق دوبالا ہو جائے۔ جتنے لوگ جمعے میں آئے ہیں، یہ ہو سکتا ہے باقی دنوں میں ان کی مصروفیات ہوں باقی نمازوں میں، لیکن فجر کی نماز میں تو سارے آ سکتے ہیں نا، عشاء کی نماز کے وقت تو سارے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ کئی ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں، ڈیوٹیوں والے جو وہ اپنی فیکٹریز میں نماز پڑھیں یا جہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پر نماز پڑھیں، لیکن جو گھر آ جاتے ہیں وہ تو نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں نا۔ پھر ہم رونا روتے ہیں، لو جی ہمارے گھر سے جو ہے وہ بلائیں نہیں ٹلتی، یہ تنگ دستی آ گئی، یہ فلاں مصیبت آ گئی، یہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ آج ہم نے دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ذرا ان بزرگوں کے حالات، جہاں ہم ان کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں ان کی تعلیمات کو تو دیکھیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نماز قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے اگر اس کو تمام حقوق اور آداب کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم ان اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں ان کی تعلیمات پر بھی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔